بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بھر کے میرے صحافی ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پریزیڈنٹ پی ایف یو جے پروفیشنلز مظہر اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ 28 جنوری کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے انتخابات منعقد ہوئے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس بار راولپنڈی اور اسلام آباد میں کووڈ کی صورتحال کے پیش نظر پی ایف یو جے پروفیشنلز انتخابی عمل سے الگ رہی۔ بہرحال جو دیگر گروپس ہیں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے، اس لیے انتخابات منعقد ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ سے ایک مختلف بات کرنی ہے۔ جو کچھ پولنگ کے عمل کے بعد نتیجہ آنے تک ہوا، یعنی گنتی کے عمل میں جو کچھ ہوا، بحیثیت ممبر نیشنل پریس کلب میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے، چاہے الیکشن کمیٹی بنے ناصر زیدی صاحب کی سربراہی میں، الیکشن کمیٹی بنے الیاس چودھری صاحب کی سربراہی میں، الیکشن کمیٹی بنے رانا عاصم کی سربراہی میں، تمام الیکشن کمیٹیز جو ہیں وہ متنازع ہوتی ہیں، انتخابی عمل متنازع ہوتا ہے۔ اور آج ایک دفعہ پھر نیشنل پریس کلب کے انتخابی عمل پہ انگلیاں اٹھ گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار کے متنازع انتخابات اور بار بار کے متنازع انتخابی نتائج کے بعد آج ہم اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ جہاں نیشنل پریس کلب کے انتخابات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں۔ یہ میں ایک دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج شہر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں لوگ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ نیشنل پریس کلب کے ممبران وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ہاں منصفانہ انتخابات نہیں کرا سکتے۔ اس بار بھی کبھی تو کہا گیا کہ 96 ووٹ زیادہ پڑ گئے، کبھی کہا گیا کہ الیکشن سے ایک رات پہلے جو بیلٹ پیپرز کی بک ہے وہ پکڑ لی گئی، پھر ایک بڑے گروپ کو گنتی کے عمل سے باہر نکال دیا گیا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اور خاص طور پہ اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پولیس جو ہے وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے ہال میں گھس گئی اور اس کی موجودگی میں گنتی کا عمل ہوا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر زندہ ضمیر صحافی جو ہے اس کے لیے یہ مرحلہ شرم کا مقام ہے، یہ شرمناک مرحلہ ہے۔ بہرحال یہ ہوا ہے، اور یہاں میں ایک بڑے گروپ کے سربراہ، آزاد جرنلسٹ پینل کے سربراہ جناب شکیل کرار کی متانت کو، ان کے تدبر کو اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ جب یہ تنازع کھڑا ہوا گنتی کا، اس وقت ان کے ساتھ درجنوں لوگ موجود تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ بہت قریب تھا کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کو خون میں نہلا دیا جاتا، گولی چل جاتی، ڈنڈے سوٹے چل جاتے، پتھر چل جاتے، ایک دوسرے کے دستوں گریبان میں ہاتھ آ جاتے۔ لیکن I would like to appreciate the leadership qualities of Mr. شکیل کرار کہ اس نے بڑے تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج تو کیا، لیکن احتجاج میں تشدد کا عنصر شامل نہیں ہونے دیا۔ کم از کم میں شکیل کرار کی جگہ ہوتا تو مجھ سے شاید اتنے تدبر کا مظاہرہ نہ ہو سکتا۔ میں انور رضا کو، راجہ خلیل کو اور نیر علی کو اور ان کی ساری جو منتخب ٹیم ہوئی ہے اس کو مبارکباد دے چکا ہوں، بیسٹ وشز کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات کہنی ہے کہ آج ہم نے خون خرابے کا راستہ روک لیا، ہم سے مراد جو لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ آج جرنلسٹوں نے خون خرابے کا راستہ روک لیا، لیکن کب تک؟ اگر ہم نے اپنے انتخابی عمل میں کچھ بنیادی تبدیلیاں نہ کی تو مجھے خدشہ ہے
کہ آنے والے سال یا اس سے آنے والے سال نہ صرف نیشنل پریس کلب کی جو زمین ہے اس پہ کسی نہ کسی صحافی کا خون گرے گا، بلکہ خدا نخواستہ بات اس سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ ہر دفعہ کوئی شکیل قرار خون خرابے کو روکنے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ اور یہاں میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ جتنی بدنامی ہو چکی ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی، جو کریڈیبلٹی کا ایک بحران ہے، بلکہ کریڈیبلٹی صفر پہ آ گئی ہے، زیرو کریڈیبلٹی ہے، اس صورتحال میں کم سے کم ایک الیکشن ایسا ہونا چاہیے جس میں الیکشن کمیٹی سے لے کے گنتی کے عمل تک کوئی صحافی شامل نہ ہو، غیر جانبدار لوگ ہوں، غیر جانبدار لوگوں پہ مشتمل الیکشن کمیٹی بنے، غیر جانبدار مشتمل لوگوں پہ مشتمل گنتی کا عملہ ہو، اور وہ الیکشن ہو، تب جا کے میں سمجھتا ہوں ایک آغاز ہوگا نیشنل پریس کلب کے انتخابی عمل کی کریڈیبلٹی قائم ہونے کا، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی عزت کی بحالی کی یہاں سے ابتدا ہوگی۔ ورنہ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ شاید میں شکیل قرار کی جگہ ہوتا تو میں اتنے تدبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر شکیل قرار کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور ایک ایسے جذبے کے تحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں شکیل قرار کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، میں شکیل قرار کا سپورٹر نہیں تھا، میں انور رضا کا سپورٹر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں شکیل قرار نے نیشنل پریس کلب کے ہر ممبر پہ احسان کیا۔ ذرا سوچئے گا، کیا ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے یا اپنی کریڈیبلٹی کے لیے، اپنی عزت کے لیے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے وقار کے لیے ہم کوئی راستہ اختیار کریں گے؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔